نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فانكحوا ما تاب لكم من النساء وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله مولانا العظيم وعليه صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم و احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس درس حدیث کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو نکاح کی فضیلت ہے۔ تمام انبیاء کرام اور رسل کی سنت ہے نکاح کرنا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم فی الدین میں نکاح کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس کی فضیلت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے نکاح افضل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نکاح کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے افضل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نفلی عبادات نکاح سے افضل ہے۔ نکاح سے بندہ مومن کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، بندہ مومن جو ہے وہ برائی سے بچتا ہے، اور نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنی زندگی پاکیزہ بسر کرے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاک اور صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، جسے ہم شادی کہتے ہیں۔ فقہائے کرام نے نکاح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بعض حالات میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، بعض حالات میں جو ہے وہ حرام ہے، بعض حالات میں مکروہ، سنت اور مستحب یا مباح ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ ان ٹاپکس پہ جو ہے وہ ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوتی، لیکن بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں۔ نکاح کی فضیلت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد اگلی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہوتی ہے اپنی زوجہ کے ساتھ، تو جب تک ہمیں پہلی سیڑھی کا علم نہ ہو تو آگے جو ہے وہ حقوق و فرائض کی بات آتی ہے۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہے، یعنی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، جس میں شہوت کا غلبہ ہو اور اس کے لیے صبر کرنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ ممکن ہے وہ برائی میں پڑ گئے، شہوت کا غلبہ ہے، نوجوانی ہے،
اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ برائی میں پڑ جائے گا۔ اگر ایسی صورت ہو تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرے، اور اس کے ساتھ جہاں وہ شادی یعنی اس کے لیے لازم ہے شادی کرے، لیکن اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ بھی اٹھا سکے، اس کی رہائش کا انتظام کر سکے، اس کا مہر ادا کرنے کے وہ قابل ہو، پھر اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ بعض حالات میں جو ہے وہ نکاح حرام ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے شادی کرنا یا نکاح کرنا حرام ہے۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ جسے گناہ میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہو، اس پہ شہوت کا غلبہ نہ ہو، اور نہ ہی رزق حلال کے ذریعے وہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، اور نہ ہی وہ حق زوجیت ادا کرنے کا اہل ہو، نہ ہی اس کے لائق ہو، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ وہ مباشرت نہ کر سکے، اس میں قوت ہی نہیں ہے، تو ایسے حالات میں ایسے شخص کا جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں کہ ایک معذور شخص ہے، اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ انشاءاللہ یہ میں بیان کروں گا نکاح کی شرائط میں ایک عاقل ہونا بیان کیا گیا ہے۔ مجنون شخص ہے، اس پہ تو نکاح لازم ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فقہاء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو معذور ہے اور مجنون ہے، اس کا نکاح کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے، اور اس نکاح میں جو شریک ہونے والے وہ بھی اس گناہ کے برابر میں شریک ہوں گے۔ فقہاء کرام نے یہاں پہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر بیوی کا خرچہ ایک شخص نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی وہ حق زوجیت ادا کر سکتا ہے، یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں چیزیں اس میں نہیں ہیں، اگر عورت راضی ہے کہ میں اس مرد سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ ایک ہے خرچہ اٹھانا، اور دوسرا کیا ہے حق زوجیت وہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جو ہے وہ مجنون کا ذکر نہیں ہے، جو ہے معذور ہے۔ بعض حالات میں بعض اشخاص پر جو ہے وہ نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جب کوئی شخص نکاح کی خواہش رکھتا ہو لیکن اس کی یہ خواہش شدید نہ ہو کہ وہ گناہ میں پڑ جائے، یعنی معتدل ہو، تو اس شخص کے لیے کیا ہے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض صورتوں میں بعض اشخاص کے لیے جو ہے وہ نکاح کرنا جو ہے وہ مباح ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جس کی نکاح کرنے کی خواہش ہی نہ ہو، اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے مباح ہے۔ جیسے عمر رسیدہ، بہت عمر ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس میں خواہش تو ہے نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو کیا ہے مباح ہے۔ بعض صورتوں میں جو ہے یہی نکاح جو ہے وہ مکروہ بھی ہے۔ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں نکاح کرنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جب وہ شادی کرے اور اس وجہ سے وہ نیکی کے امور سر انجام دینے میں کوتاہی کرے، وہ نیک عمل جو ہے وہ سر انجام نہ دے سکے، وہ رکاوٹ بن جائے، باز آ جائے، اس شخص کے لیے نکاح کرنا جو ہو کیا ہے مکروہ۔
اب نکاح کی فضیلت کے حوالے سے صرف قرآن مجید کی آیات کی طرف ہم دیکھیں تو دیکھیں قرآن مجید ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے نا۔ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں اور پڑھ کر آگے سمجھیں گے نہیں تو اسلام کا کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہوگا، اور کوئی بھی موضوع ہو اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکتا۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ قرآن ہمیں کیا ہدایت عطا فرماتا ہے اس حوالے سے۔ سورہ نساء ورس 3 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، تم ان عورتوں سے نکاح کرو۔ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، چاہے 2 کرو، چاہے 3 کرو، چاہے 4 کرو۔ لیکن قرآن مجید میں اسی آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم 2 کرتے ہو، 3 کرتے ہو یا 4 کرتے ہو اور تم جو ہے وہ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، انصاف اگر نہیں کر سکتے، اور عدل اور انصاف ایسے کہ جو پہلی بیوی کے یا دوسری بیوی کے جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دوسری کے بھی ہوں گے، یا دوسری کے تو پہلی کے بھی ہوں گے، کسی میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، دونوں کے برابر ہوں گے، اور کہیں بھی آپ کوتاہی کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہاں کا اشارہ ہے اللہ تعدلوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے فواحدہ، تو پھر ایک ہی شادی کرو۔ پھر کیا ہے؟ ایک ہی شادی کرو۔ سورہ نور میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم اپنی غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کرو اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کرو، ان کی شادی کرو، اور اگر وہ غریب اور فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اور نکاح جو ہے یا میاں بیوی کی جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے، یعنی میاں بیوی بنائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان جو ہے وہ پیار اور محبت اور رحمت رکھی۔ اسی طرح یہ نکاح جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کی بیویاں ازواج تھیں اور بچے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجُهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے عورتوں کے وارثوں، اے والیوں، انہیں روک کے نہ رکھو اپنے شوہروں سے نکاح کر لے جبکہ وہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائے۔ یہاں پہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ طلاق رجعی یا طلاق بائن کی صورت میں جب عدت گزر جاتی ہے، عدت گزر جاتی
جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ دو جو صورتیں ہیں طلاق بائن یا رجی، اگر خاوند چاہے یا عورت چاہے دوبارہ اسی مرد سے نکاح کرنا تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ اب تم نہ روکو نہ کسی مرد کو نہ عورت کو، اگر وہ شریعت کے مطابق جو وہ دونوں رضامند ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں تو ان صورتوں کا بھی علم نہیں ہے کہ بھئی طلاق رجی کیا ہوتی ہے، طلاق بائن کیا ہوتی ہے، کیا ان صورتوں میں ان کا دوبارہ جو ہے وہ عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اگر جو ہے وہ ان صورتوں میں جو طلاق بائن ہے یا طلاق رجی ہے عدت سے پہلے اگر وہ رجوع کر دیتے ہیں تو کوئی نکاح نہیں۔ اب یہ سارے مسائل ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیا ہم ان مسائل کو جانتے ہیں؟ ہمیں خبر بھی نہیں۔ تو یہ جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان آیات میں رب تعالیٰ نے نکاح کا حکم بھی دیا، نکاح کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو، نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اس لیے کہ نکاح نظر کو جھکانے والا ہے۔ اب مقصد حضور بیان فرما رہے ہیں، جب تم نکاح کرو گے تو تمہاری نگاہ جو ہے وہ جھک جائے گی، یعنی برائی کی طرف نہیں اٹھے گی، تم برائی میں ملوث نہیں ہوگی۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہی نکاح جو ہے وہ تمہاری نکاح جو ہے وہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک نگاہ، دوسری کیا ہے؟ شرمگاہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت اس دنیا میں دے، میں جنت کی ضمانت اس دنیا میں اس کو دیتا ہوں۔ اس میں ایک یہ زبان ہے، کیا ہے؟ زبان، اس سے کسی کا دل نہ دکھے، دل آزاری نہ کرے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میں اسے دنیا میں جنت کی ضمانت۔ تو جو نکاح ہے یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تم برائی میں نہیں پڑو گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی نکاح نہیں کر سکتا، وہ نکاح نہیں کر رہا، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کیا کہ وہ کثرت سے روزے رکھے تھے۔ کیا کرے؟ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ نفسانی خواہش کو روکنے والا ہے، توڑنے والا ہے۔ کیا آج ہمارے نوجوان کی زندگی اس پہ بسر ہو رہی ہے؟ کیا وہ سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سنتے بھی نہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے، جو قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، کہ اس کی زندگی پاکیزہ گزرے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرسلین کی، رسل کی 4 سنتیں ہیں۔ کیا 4 سنتیں ہیں؟ مہندی لگانا 1، خوشبو لگانا 2، مسواک کرنا، برش کرنا یعنی دانتوں کی صفائی رکھنا 3، اور چوتھا ہے نکاح کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ نکاح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سنن نسائی ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا استعمال کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین دولت، اس کی بہترین متاع، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا استعمال کا سامان ہے اور اس دنیا کا بہترین مال، اس کی بہترین متاع وہ بیوی ہے جو آخرت کے کاموں میں اپنے شوہر کی مددگار ہو، یعنی وہ بیوی آخرت کے امور سر انجام دینے میں اس کی مددگار ہو، اس کی حفاظت کرنے والی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ازواجی عمل کی صورت میں ہو کہ وہ اس کی نکاح کی حفاظت رہے گی، اس کی شرمگاہ، اس مرد کی شرمگاہ کی حفاظت کی صورت بنے گی، خواہ وہ جو ہے وہ معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسکین ہے وہ آدمی، 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیوی نہ ہو۔ مسکین ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ مرد کے لیے بھی فرما دیا اور عورت کے لیے بھی فرما دیا کہ وہ بھی نکاح کرے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے بعد، اللہ کے خوف کے بعد اپنے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، تقوی کے بعد۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ایسی نیک بیوی کہ اگر اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو وہ عورت اسے خوش کر دے، اور اگر یہ اس کے متعلق کوئی قسم کھا لے، یعنی مرد اپنی بیوی کے متعلق کوئی قسم کھا لے، بیوی اس قسم کو پورا کرے۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، کہ اگر خاوند جو ہے وہ کہیں چلا جائے تو وہ اپنی عصمت کی، عفت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے 4 چیزیں دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ 4 چیزیں جسے دی گئیں، پہلی شکر کرنے والا دل، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کا شاکر، اللہ کا شکر کرنے والا، ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، یعنی اسے اگر کوئی
جسمانی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرے. اور چوتھی چیز دنیا اور آخرت کی بلائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسی بیوی جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو. شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی سفر میں تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین مال کیا ہے؟ یا رسول اللہ خبر دیجئے ایسا بہترین مال کہ ہم اس مال کو اختیار کریں. تو اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مال ذکر کرنے والی زبان ہے. یہ سونا اور چاندی نہیں ہے, یہ ٹھاٹ باٹ نہیں, کیا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان پر اس کی مددگار ہو. گویا جو نکاح ہے یہ ایمان کی حفاظت کرنے والی. اسی طرح حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کا حاصل کرنا ابن آدم کی سعادت مندی ہے. آدم کے بیٹے کی سعادت مندی ہے. اور اسی طرح 3 چیزیں جو ہے وہ آدم کے بیٹے کی بدبختی کی علامت بھی ہے. اب سعادت مندی کی 3 چیزیں کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز ہے نیک بیوی. کیا؟ نیک بیوی. دوسرا اچھا گھر. اب اچھا گھر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس میں گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے, یعنی تم گھر کے ماحول کو اچھا رکھو. بعض محدثین نے اس میں یہ بھی مراد لیا ہے کہ وہ گھر تنگ نہ ہو بلکہ وسیع ہو, کھلا گھر ہو. دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں. اور یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر خوبصورت اور صاف ستھرا ہو. وہ گھر خوبصورت ہو, صاف ستھرا ہو. اور تیسرا جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا اچھی سواری. یہ ہے ہمارا دین, خوبصورت اچھی سواری. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ آدم کے بیٹے کے لیے خوش بختی ہے کہ وہ اس دنیا میں جو ہے وہ خوش بخت ہے. اور بدبختی کی علامت کیا ہے؟ نافرمان بیوی, بری رہائش اور بری سواری. اللہ اکبر. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جو خوشبختی کی دلیل ہیں ان میں نیک بیوی اور وسیع اور کھلا گھر. پہلے میں نے محدثین کے حوالے سے بیان کیا تھا, یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں, وسیع اور کھلا گھر اور اچھا ہمسایہ, یعنی جو اس کا نیبر ہے وہ بھی اچھا ہو, اور خوش رفتار یعنی اچھی چلنے والی سواری. اور بدبختی میں جو ہے وہ 4 چیزیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی, برا پڑوسی, بری عورت, بری سواری اور تنگ اور تاریک رہائش, یعنی جو اس کا گھر ہے وہ تنگ ہے, تاریک یعنی بے رونق ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمائی گویا اس کے نصف دین پر, آدھے دین پر اس کی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ. آدھا دین اس کا محفوظ ہے.
عائشہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے نکاح کر لیا اور اس کی بیوی نیک ہے تو آدھا دین تو اس کا محفوظ ہو گیا، اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدھا دین جو بچتا ہے وہ تقویٰ کے ذریعے جو ہے اس کو محفوظ رکھے، اللہ کے خوف کے ذریعے جو ہے اس کو محفوظ رکھے۔ سو ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ نکاح کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے اور یہ ہماری زندگی کو پاکیزہ کرنے والا ہے، ہماری زندگی کو مطہر رکھنے والا ہے، نیک رکھنے والا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے رب تعالیٰ جو ہے وہ اپنی برکات نازل عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف نہیں جاتے۔ پھر نکاح کے علاوہ جو جتنی بھی صورتیں ہیں جو گناہ کی صورتیں بنتی ہیں وہ بندہ جو ہے وہ ان صورتوں سے بچ جاتا ہے۔ آج اگر ہمارا نوجوان جو ہے وہ ان صورتوں کی طرف اگر راغب ہو رہا ہے تو وہ قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ رہا ہے۔